صفحہ نمبر 59، آیت نمبر ہے 27، آیت نمبر ہے 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کا جب محاصرہ کیا تو 21 دن یا 31 دن ان کا محاصرہ رکھا۔ وہ شکست کھا گئے، چونکہ وہ بار بار سازشیں کر رہے تھے ان کو مدینہ سے، ان کے شر سے مدینہ کو پاک کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ جب وہ محاصرے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے فیصلے پر راضی ہیں، ہمارے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے حوالے تمہارا فیصلہ ہے، وہ جو فیصلہ کریں وہ ہوگا۔ لیکن ان کا اصرار تھا کہ نہیں، حضرت ابو لبابہ کو ہمارا فیصل مقرر کر دیں۔ حضرت ابو لبابہ کا نام 2 وجہ سے انہوں نے لیا۔ ایک تو حضرت ابو لبابہ کی فیملی جو تھی وہ رہتی ہی بنو قریظہ میں تھی، انہی کے قبیلہ کے اندر ان کی رہائش تھی، اور حضرت ابو لبابہ کا اس قبیلہ سے تعلق بھی بہت تھا۔ ان کو یہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی نرمی کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ ان کے پاس گئے، انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا معاملہ دے دیں تو ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ ادھر سے حضرت ابو لبابہ کو یہ پتہ تھا اللہ کے نبی کے اس راز کا کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل کافی ہے کہ انہوں نے کون کون سی خباستیں کی جس کی وجہ سے شرعی حکم ہی یہ تھا کہ ان کو معافی نہ دی جائے، لیکن یہ راز تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت ابو لبابہ اور چند صحابہ کو اس راز کا پتہ تھا۔ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر ہم اپنا معاملہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیں تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو حضرت ابو لبابہ غلطی کر کے ان کو اشارے سے بتا دیا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور جب بتا چکے، بتایا کیوں؟ چونکہ ان کے بچے وہاں تھے، ان کی اولاد وہاں تھی، ان کی جائیداد وہاں تھی، اور ان کا ان سے تعلق تھا۔ بتا کر جب واپس آئے پھر خیال ہوا کہ اوہو، یہ تو اللہ کے نبی کا راز تھا میرے پاس، یہ تو مجھ سے خیانت ہو گئی، یہ تو مجھ سے کیا ہو گئی ہے؟ خیانت ہو گئی ہے۔ بہت پچھتائے کہ میں نے تو اللہ کے نبی کے راز فاش کر دیا۔ بہت شرمندہ ہوئے، سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خیانت ہو گئی ہے، اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ کے رسول مجھے معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک میں اپنے آپ کو یہیں باندھ کر رکھوں گا۔ آج بھی ریاض الجنہ میں جائیں تو ایک ستون کا نام استوانہ لبابہ ہے۔
آج بھی وہاں لکھا ہوا استوانہ لبابہ، یہاں باندھا تھا اپنے آپ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ابو لبابہ کو بندھا ہوا دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ غلطی ان سے ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا ہے کہ مجھے جب تک معافی نہیں ملتی تو میں یہیں رہوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بہت حلیم و کریم تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھنے سے پہلے میرے پاس آ جاتے، میں ان کے لیے توبہ استغفار کر دیتا، ان کو معاف کر دیتا۔ اب انہوں نے خود ہی اپنے لیے مشکل راستہ اختیار کیا ہے، اب یہ جانے اور ان کا رب جانے۔ اب اللہ تعالیٰ جب معاف کریں گے اسی وقت ہی معافی ہوگی۔ تو 7 دن حضرت ابو لبابہ نے دن رات اپنے آپ کو ستون سے باندھے رکھا۔ ان کی بیوی اور ان کی بیٹی ان کے پاس رہتی، ان کو باندھے رکھے، جب کوئی ضرور حاجت طبی ہوتی تو اس وقت ان کو کھول دیا جاتا، اور یہ 7ویں دن بے ہوش ہو کے گر گئے۔ 7ویں دن بے ہوش ہو کے گر گئے، اور جب انہوں نے اس دل کی گہرائی سے اپنے قصور کا احساس پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ سے 7 دن مسلسل معافی مانگی، تو پھر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں جو ہمارے سامنے۔ یہ قرآن کریم کی ایک شان اور ایک طریقہ ہے کہ واقعہ کوئی خاص ہوتا ہے لیکن اس پر جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ ساری انسانیت کے کام کی ہوتی ہیں۔ واقعہ تو خاص تھا یہ، لیکن اس میں جو باتیں قرآن نے ارشاد فرمائی وہ ہر مسلمان کے کام کی ہیں، ہر وقت کام کی ہیں، ہر زمانے میں ہر کسی کے لیے ان آیات میں رہنمائی ہے۔ قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ گناہ ہو جانے سے ایک فرقہ ہوا ہے دنیا میں، اب وہ ختم ہو گیا۔ شروع کی صدیوں میں وہ یہ کہتے تھے اگر کوئی گناہ کبیرہ کرے نا تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک شروع میں امام احمد بن تابعین کے زمانے میں ایک بڑا متشدد فرقہ تھا، خوارج۔ اب یہاں قرآن کریم نے ان سے غلطی ہوئی تو بھائی خطاب کہاں سے شروع کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان سے بڑا گناہ ہو جائے وہ غلط ہے لیکن اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو اور وسعت دے دی، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا ہم پر جو حق ہے اس کو ادا نہ کرنا، اس میں کوتاہی کرنا، یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے۔ دوسری بات فرمائی وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تم آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ اسلام میں امانت کا معنی بہت وسیع ہے۔ آج چونکہ ہمارے سامنے یہ وسیع تر مفہوم نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں امانت کا معنی بہت محدود، سکڑتا بڑا محدود ہو گیا۔ ہمارے یہاں امانت پتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر ہم کسی کے پاس کوئی پیسے، کوئی قیمتی چیز رکھوا دیں تو کہتے ہیں جی یہ فلاں بندے کی امانت ہے۔ ہمارے یہاں صرف اس کو امانت سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی امانت ہے لیکن یہ امانت کا بہت چھوٹا سا مفہوم ہے۔ اسلام میں امانت کہا جاتا ہے اللہ کی اور اللہ کے بندوں کے جو حق ہم سے وابستہ ہے ان میں ان کو پورے طور پر ادا کرنا، یہ امانت ہے۔ بھائی اسلام میں امانت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اور بندوں کے جو حق ہم سے وابستہ ہیں ان کو پورے طور پر ادا کرنا، بھائی یہ کیا ہے؟ امانت داری۔ اور ان میں کوتاہی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ اس لیے نماز کو جلدی پڑھ دینا امانت میں خیانت ہے، زکوٰۃ پورے طور پر نہ دینا امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح بندوں کے حق
اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے اخراجات اپنی حیثیت کے برابر نہیں دیتا، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، 8 سے لے کر 4 بجے تک کا ٹائم ہے، کبھی یہ 9 بجے جا رہے ہیں، کبھی یہ 10 بجے جا رہے ہیں، درمیان میں سے 2 گھنٹے کے لیے اٹھ کے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، اور کبھی جا ہی نہیں رہے وہاں حاضری کے رجسٹر پر اسی طرح حاضری لگ رہی ہے، بھائی اسلام میں یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ اسلام میں دیانتداری کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بندوں کے جو حق ہم سے وابستہ ہیں ان کو پورے طور پر ادا کرنا یہ امانت داری ہے، اور ان میں کوتاہی کرنا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ اگر 2 کاروباری پارٹنر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو ضائع کر رہے ہیں، یہ بددیانتی ہے۔ ایک استاد ہے، وہ صحیح طور پہ اپنے شاگردوں کو پڑھا نہیں رہا، ادارے سے یا سرکار سے تنخواہ پوری لے رہا ہے اور بچوں کا وقت ضائع کر رہا ہے، یہ بھی بھائی کیا ہے؟ بددیانتی ہے۔ تو اسلام میں امانت کا معنی بہت وسیع ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں؟ کم ہی ایسا ہوا، بہت کم ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ نہ کہا ہو کہ بھائی جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس، اور جو اپنے عہد اور معاہدہ کو پورا نہیں کرتا اس کے پاس کوئی دین نہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ اتنا کثرت سے جملہ، میں بعض مرتبہ مزاج ہے، طبیعت یہ چاہتی ہے کہ کبھی تقریر میں بندہ ایک موضوع کو بار بار بیان نہ کرے، لیکن قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بعض باتیں اپنی تقریروں اور خطابوں میں بار بار کہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جب بھی خطاب فرماتے تو یہ بات ارشاد فرماتے، لا ایمان لمن لا امانہ لا دین لمن لا عہد له۔ لوگوں جو امانت دار نہیں ہے وہ مومن بھی نہیں ہے، اور لوگوں جس کے پاس عہد اور معاہدہ کی پابندی نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار فرماتے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نہ خیانت کرو اللہ سے، والرسول، اور اللہ کے رسول سے، وتخونوا، یہ پیچھے والا لا اس کے ساتھ بھی لگے گا، اور تم نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں کے بارے میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم سارا کچھ سمجھتے ہو، جانتے بوجھتے ہو، واعلموا، تم اچھی طرح جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام کے راز میں جو خیانت ہوئی بھائی، وہ کس وجہ سے ہوئی؟ اپنے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے، چونکہ بنو قریظہ میں ان کا مال بھی تھا اور ان کی اولاد بھی وہاں تھی۔ قرآن کریم نے گناہ کا سبب بتا دیا، یہ اللہ کی ہم پر فضل ہے۔ بھائیو میری ایک بات سمجھنا، قرآن کریم ہم جو غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں کے جو محرک ہوتے ہیں نا پیچھے، قرآن کریم ہمیں ان کی بھی نشاندہی کر دیتا ہے تاکہ تم معاملے کو اچھی طرح سمجھ جاؤ اور گناہ سے بچو۔ یہ جو بددیانتی ہوتی ہے، خیانت ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بددیانتی، اور بلکہ ہمارے ملک کا تو بیڑا غرق ہی بھائی اس چیز نے کیا، ہمارے ملک کا تو بیڑا غرق ہی کس نے کیا ہے؟ بددیانتی نے کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ مال اور اولاد کی۔ قرآن نے ایک بات بتا دی، لوگوں ہم نے تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش بنایا، یہ تمہارے لیے امتحانی پرچہ ہے۔ اور دیکھو بھائی ذرا نیچے دیکھنا، یہاں مال کو پہلے ذکر کیا ہے، اولاد کو بعد میں کیا ہے، اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے تو دونوں آزمائش، لیکن دونوں میں سے مال کی محبت زیادہ خطرناک آزمائش ہے، زیادہ خطرناک آزمائش ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے
کہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، بخیل بنا دیتی ہے۔ اور انسان اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہمارے اپنی ذات کے معاملات بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں، لیکن انسان جب اولاد میں پڑتا ہے تو بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے، بڑی بڑی بددیانتیاں کر جاتا ہے، اپنی اولاد کی وجہ سے بہن بھائیوں کے حق کو مارتا ہے جائیدادوں میں۔ اور آج کل ہماری زبان پہ جملہ آ جاتا ہے، جی میں اپنے بچوں کا حق نہیں مار سکتا۔ کس نے کہا یہ بچوں کا حق ہے؟ یہ صرف بے ایمانی کے لیے جملہ ہے ہمارے یہاں۔ بھائیوں کے ساتھ وراثت ہے، وراثت کے معاملات ہیں۔ میں خود 10 مرتبہ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں، جی میں اپنے بچوں کا حق کیسے مانوں گی؟ کس نے کہا یہ تیرے بچوں کا حق ہے؟ اپنی طرف سے بنا رکھا ہے، جب تم مرو گے اس کے بعد تیرے بچوں کا حق ہے۔ زندگی میں تو یہ کوئی بچوں کا حق نہیں ہے۔ تو مال کی محبت یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ کل قیامت والے دن اس وقت تک انسان اپنا پاؤں، اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا، اس وقت کی جو زمین ہوگی وہ پاؤں کو پکڑ لے گی، اس کو جام کر دیا جائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ نمبر 1، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال کے بارے میں ڈبل سوال ہے، آمدنی اور خرچ دونوں کا حساب دینا۔ نمبر 2، عمر کہاں کھپا کر آئے ہو؟ اور عمر کا خاص حصہ جوانی، چونکہ ایسی نعمت ہے جس کا متبادل کوئی نہیں، تو دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لگائی؟ اور بھائی آخری سوال کیا ہے؟ اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال ہے۔ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، عمر کہاں کھپائی، جوانی کہاں لگائی، اپنے علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیے جائیں گے اس وقت تک وہاں سے پاؤں اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ یہاں بھی قرآن نے فرمایا، دوسری جگہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہارے مال کو، تمہاری اولاد کو تمہارے لیے بھائی کیا بنایا ہے؟ آزمائش۔ اولاد کے بارے میں ایک سبق بھائی ہم سب کو، یہاں اکثر حضرات صاحب اولاد ہیں، ایک بات یاد کر لینی چاہیے، اولاد کو اصل دینے والی چیز مال نہیں ہے۔ اللہ یہ ہم سب کو سمجھائے، یہ کوتاہی ہم سب میں ہے۔ اولاد کو اصل دینے والی چیز مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے۔ اولاد کو اصل دینے والی چیز اخلاق اور ادب اور تجربہ اور دین اور فہم اور شعور ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے مثالیں ہیں، جانے والے اپنی اولاد کو جائیدادوں کا ڈھیر کر ڈھیر دے کر گئے، لیکن تربیت نہیں دے کر گئے، تربیت نہیں دے کر گئے۔ انہوں نے باپ دادے کی ساری کمائی ہوئی جائیدادیں دینوں میں اڑا دی۔ میں گجرانوالہ اپنی اس مسجد کے ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، تو گاڑی میں تو ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے، اس نے بریک لگائی، اس نے کہا مفتی صاحب وہ جو بندہ ریلی پر کھڑا ہے اس کو دیکھ لے ذرا۔ دیکھ لیا، چلے آگے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اب میں اس چیز کا نام نہیں لیتا چونکہ وہ مشہور ایٹم ہے، ہر گھر میں آپ پہچان جائیں گے وہ کون ہے۔ کہنے لگے جی یہ جو فلاں کمپنی ہے یہ اس کے مالک کا بیٹا ہے، اکلوتا ہے، اکلوتا ہے۔ اس کا والد جب فوت ہوا تھا، اس نے بڑی لمبی جائیداد کی، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ان کی گجرانوالہ میں فلاں جگہ 10 ایکڑ میں ان کی فیکٹری تھی۔ یہ جوئے کا عادی تھا اور گجرانوالہ کا بدترین جواریہ تھا۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد جوا کرتے 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 ہر چیز ختم ہوگی۔ کہنے لگے مجھ صاحب ایک دن تو یہ جوئے میں اپنی بیوی ہار کر آ گیا۔ اب اس کو اس کے باپ نے اتنا کچھ دیا لیکن اس کو کیا تربیت نہیں دی۔ اور 10 مثالیں ایسی ہیں۔ میرے ایک عزیز ہیں، ان کے والد بہت نیک آدمی تھے، وہ 2 بھائی ہیں، حفظ کرنے میں مجھ سے کافی پیچھے تھے۔ اب ہماری عزیز، میرے دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، جب ان کے والد فوت ہوئے، والد بڑے نیک آدمی تھے، ان کی غربت اتنی تھی کہ وہ 1 مرلے کے مکان میں تھے، لیکن بچے قابل تھے،
والد کے فوت ہونے کے بعد بچوں نے محنت کی، دینداری کے ساتھ کی، اللہ نے آج بہاریں لگا دی، اللہ نے رہائشیں بھی دے دی ہیں، گاڑیاں بھی دے دی ہیں، کاروبار بھی۔ اب یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلے شخص کو ماں باپ سب کچھ دے کر گئے ہیں، لیکن اخلاق اور تربیت اور دین نہیں دے کر گئے۔ بھائی میری بات سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں اس میں سب سے اعلیٰ ترین چیز ادب ہے، اخلاق ہے، تربیت ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے گئے بھائیو، ہمارے بچے بھوکے نہیں مریں گے، یہ زندگی میں ذلیل نہیں ہوں گے۔ ہم جس چیز پر زور دینا ہے اس پر نہیں دیتے، ہم اپنی اولاد کے لیے سارا کچھ اکٹھا کر کے جاتے ہیں، نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے۔ ہمارے مرنے کے بعد اگر اولاد نالائق ہوئی تو سب کچھ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 41 سال حکومت، بھائی کتنا عرصہ؟ 20 سال خلیفہ وقت رہے اور 20 سال گورنر رہے۔ ایسے عظیم الشان گورنر تھے، حضرت عمر سال کے بعد گورنر تبدیل کر دیتے تھے، حضرت عمر نے اپنے 10 سال میں حضرت امیر معاویہ کو تبدیل نہیں کیا، اور فرمایا کہ رومیوں کو لگام یہی دے سکتا ہے، یہ روم کا سارا علاقہ حضرت امیر معاویہ کا فتح کیا ہوا ہے۔ وہ تو یزید کی بغیرتیوں سے حضرت امیر معاویہ کی خدمات جو ساری ہیں وہ پس پشت چلی گئی۔ اگر کوئی انصاف سے حضرت امیر معاویہ کو پڑھے یزید کو الگ کر کے، تو حضرت امیر معاویہ عظیم مدبر صحابی ہیں، لیکن وہ بیٹا نالائق نکل آیا، یزید خبیث نکل آیا، اس نے اپنے باپ کی ساری خدمات پر کیا کر دی؟ آج لوگ ابو سفیان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، ہندا کو بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، حالانکہ ابو سفیان اسلام لانے کے بعد ساری زندگی جہاد میں لگائی ہے۔ جنگ یرموک میں ابو سفیان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، اسی زخم میں پھر ابو سفیان کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن یزید کی وجہ سے ایک مکتوبہ فکر نے خاص پروپیگنڈا کیا 1400 سالوں میں شیعہ نے، تو انہوں نے ان کی خدمات کو، اب ہوا کیا؟ اس نالائق کی وجہ سے، اس بدبخت کی وجہ سے باپ دادے کی جو نیکیاں تھیں بھائی ان پر بھی کیا پھر گیا؟ پانی پھر گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ دے۔ دیکھو بھائیو، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند اور حساس رہتا ہے۔ اپنی اولاد کو ہم سب دین سکھائیں، تربیت سکھائیں، اخلاق سکھائیں، صحیح فہم اور شعور دیں۔ اگر صحیح فہم اور شعور دے دیا تو اللہ کی قسم ہماری اولاد ہمارے جانے کے بعد کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگی۔ اگر یہ نہ دیا تو جناب پورا ڈسکا بھی خرید کے دے جائیں، وہ جوئے میں ہی ہاریں گے، اس کو اسی طرح برباد کریں گے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَاعْلَمُوا، لوگو تم اچھی طرح جان لو، انما اموالکم، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس جو کچھ تمہارا جمع ہو رہا ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا